ایک شخص گزرے ہیں مبارک نام کے، باغ کے گویا مینیجر تھے۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک کہیں سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ کسی پھل کا جوس مجھے نکال کر دیں۔ اب انہوں نے ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا اور ان کو پیش کیا، تو انہوں نے جیسے ایک گھونٹ بھرا، مالک نے فوراً ان کو دیکھا، پیشانی پہ شکن لا کر کہا مبارک تم اتنے زمانے سے یہاں رہ رہے ہو میرے یہاں، تمہیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کس درخت کا کیا مزاج ہے، اس کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا سلیقے کا کوئی پھل لے کر آؤ، اس کا جوس نکال کے دو۔ تو کہا مالک معاف کیجئے، اتنے زمانے سے میں آپ کے باغ میں رہ رہا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے نہ تو میں نے زمین پہ کوئی گرا ہوا پھل کھایا اس باغ کا، اور نہ میں نے توڑ کر کھایا ہے، اس لیے کہ میں نگراں ہوں، پھل کھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اوہو، مالک نے دیکھا کہ اتنا متقی شخص ہے، شاباشی دی اور کہا دیکھو آج تک آپ نے میری خدمت کی، آج کے بعد آپ اللہ کی خدمت کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ باغ میں سے چلو، اپنی ذمہ داری اپنے سے نیچے والے کی کسی کے حوالے کرو اور میرے گھر پہ چلو۔ اب پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، یارڈ ہوتے تھے بڑے بڑے، ایک طرف پیون ہاؤس بنے ہوئے تھے، ایک گھر اس کو دے دیا کہ اس میں رہا کرے، اور وہ اللہ اللہ کرتا، عبادت کرتا، کھانا تمام کا ایک ساتھ بنا کرتا تھا، کھاتا، انجوائے کرتا۔ لیکن عجیب بات، یہ مالک جب بھی کبھی سفر سے دور قریب کے آتا تو پہلے مبارک سے ملتا۔ تو ایک مرتبہ اس کے پاس آیا مالک اور چہرے پہ کچھ اداسی تھی، تو مبارک نے پوچھا کیا بات ہے، آج چہرے پہ کچھ اداسی ہے؟ کہا بہت پریشان ہوں، میرے اوپر ایک برڈن ہے، بوجھ ہے، سٹریس کنڈیشن میں ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، اللہ پاک نے اس کو حسن و جمال سے نوازا، اور نہ جانے کتنے شہزادوں اور نواب زادوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں نکاح کے لیے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے ہاں کہوں کس کو نہ کہوں۔ تو کہا یہ تو معاملہ بہت آسان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہودیوں نے اپنے لیے مال کو پسند کیا اور عیسائیوں نے اپنے لیے جمال کو پسند کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دین کو پسند کیا، لہذا آپ یہ جو خطبے، یہ جتنے پیغام آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھو اور یہ دیکھو کہ اس میں دیندار کون ہے، بس اس کو چوائس کر لو، اس کو پسند کر لو، باقی سب کو منع کر دو، عذر کر لو۔ یہ تو میری مصیبت انتہائی آسان ہو گئی۔ اب بہت اچھا، دعا کرنا اللہ آسان کرے۔ اب وہ پیغام لے کر گیا اپنے گھر میں، اور چہرے پہ وہاں اداسی تھی، یہاں مسکراہٹ تھی۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مبارک نے بڑی عجیب بات کہی، میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کہ وہ کیا؟ کہ میں نے یہ پریشانی ان کے سامنے رکھی اور مبارک نے کہا اس کا حل تو یہ ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ کیا حل؟ کہ بس یہ حل کہ آپ یہ دیکھو کہ ان پیغام میں یہ دیکھو دیندار کون ہے اور اس کو پسند کر لو، باقی سب سے عذر کر لو۔ بیوی نے کہا تو تمہیں مبارک کچھ کم دیندار نظر آ رہا ہے؟ بس ایک دم سے اس کا ماتھا ٹھنکا کہ یار اس طرف تو توجہ ہی نہیں جا رہی۔ فوراً واپس گئے اور کہا مبارک میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنا لوں، یعنی اپنا داماد بنا لوں، کیا آپ راضی ہیں میری بچی سے نکاح کرنے کے لیے؟ یقیناً گردن جھک گئی ہوگی، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے، اور اس بات میں جواب دے دیا۔ پہلے باغ میں تھے، پھر گھر کے یارڈ میں آئے، اب گھر کے اندر آ گئے۔ جی کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو آگے چل کر بہت بڑا حدیث کا اور فقہ کا امام بنا، عبداللہ ابن مبارک۔ تو دیکھیے یہ عبداللہ جی جن کے نام کے ساتھ ابن مبارک جز بن گیا ہے، عبداللہ ابن مبارک، تو وہ مبارک کیسے مبارک آدمی تھے کہ جن کی اولاد حدیث اور فقہ کا امام بنی۔